پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، پہلی بار 98,000 کے ریکارڈ سطح عبور کر لی۔ 1,158 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 98,486 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ IMF ٹیم پاکستانی حکام کے ساتھ ملنے کے بعد امید افزا ہے۔ پاکستان کے قرض کے پروگرام میں معاشی اہداف کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزک کہتی ہیں کلائمیٹ فائنینسنگ میں پاکستان کے لیے ایک علیحدہ قرض پروگرام پر کام جاری ہے۔ IMF قرض پروگرام میں 6 ماہی کے ساتھ 3 ماہی جائزہ بھی لے جا سکتا ہے۔ بانی کی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام، بشرا بی بی نے الزام کسی اور پر لگا دیا۔ بانی PTI جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ بشرا بی بی کہتی ہیں باجوہ کو کہا گیا یہ آپ کس شخص کو لے کر آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا گیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے۔ کہا گیا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں بانی PTI کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں، سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں پر موجود تھے۔ بشرا بی بی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو PTI سے مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ PTI قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان یقینی بنائیں۔ PTI کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے، یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، کنٹینر لگانا اور انٹرنیٹ بند کرنا حل نہیں۔ طلبی پر وزیر داخلہ محسن نقوی عدالت میں پیش ہوئے، چیف جسٹس نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ PTI کو انگیج کر لیں؟ وزیر داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ احتجاج سے نہیں روکتے لیکن اپنے علاقوں میں کریں۔ کرم میں 38 لوگ شہید ہو گئے، ادھر فوکس کریں یا ادھر؟ بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، پورا وفد آ رہا ہے، یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک کا برا تاثر جائے گا۔ سرکاری وسائل سے سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا، اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا، کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایک صوبے کا وفاق پر لشکر کشی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب بھی غیر ملکی وفود پاکستان آتے ہیں، تحریک انتشار کو احتجاج یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح کے احتجاج کے ملک دشمنی نہیں ہے۔ PTI والوں کے احتجاج کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO دو۔ احتجاج کے لیے سرکاری وسائل پہلے استعمال ہوئے ناب ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکار MNAs MPAs کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو پتھر ماریں۔ احتجاج کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ 24 نومبر کو خود احتجاج کی قیادت کریں گے۔ حکومت بانی PTI کو رہا اور مذاکرات کے لیے واضح اعلان کرے، ہم احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے، ورنہ یہ 24 نومبر والا دھرنا 2014 کے دھرنے سے بڑا ہوگا۔
لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ 5 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، متعدد افراد زخمی ہیں۔ پولیس نے بتایا گاڑیوں کا ایک قافلہ پشاور سے کرم اور دوسرا کرم سے پشاور جا رہا تھا۔ تمام زخمی اسپتال منتقل، بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سیکیورٹی اداروں کو حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس، لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں حملہ آوروں نے پہلے کانوائے شامل پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان میں موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی کارروائی کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار۔ علی امین گنڈا پور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید، بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی خواہش ہے تو کھل کر بتائیں۔ ایک طرف دھرنے اور دھمکیاں، دوسری طرف مذاکرات کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محسن نقوی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے تو عدالتوں سے بات کریں، ان پر مقدمات ہیں، رہائی کا اختیار میرے پاس نہیں۔ اپنے صوبے میں احتجاج کریں، اسلام آباد میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں افغان شہری کیوں شامل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ملنے کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو آنا پڑ گیا، 26 امینڈمنٹ ریورس کر دیں، ہم بھائی 27ویں کی بات کریں، 26 تو ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، کوئی مینڈیٹ چوری کر کے واپس نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی اس وقت حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات قابل عمل نہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پہلے کچھ ملا نہ اب ملے گا، پی ٹی آئی کے لوگ بانی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، بانی کو رہائی کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھیں۔ ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے والا ہے، کورٹ مارشل اور سزا جلد ہوگی، اگر کوئی سویلین ملوث نکلا تو اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا۔ چوبیس نومبر کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ اسلام آباد پولیس کا 26 نومبر چونگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، تمام تھانوں کے ایس ایچ او اور نفری کے ہمراہ طلب۔ پی ٹی آئی کارکنان اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان پارٹی عہدے سے مستعفی۔ فردوس عاشق اوان نے استعفیٰ صدر استحکام پارٹی علیم خان کو بھجوا دیا، لکھا ذاتی مصروفیات، صحت کے مسائل کے باعث عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتی، بطور ممبر استحکام پاکستان پارٹی خدمات انجام دیتی رہوں گی۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کے تسلسل میں سی ویو پر شہریوں کے لیے ایئر شو، تینوں مسلح افواج کی اپنے جنگی اثاثوں کے ساتھ شرکت۔ کھلے سمندر میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن، نشان پاکستان کا مظاہرہ، پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز اور پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ۔ ایس ایس جی کمانڈوز نے فضا سے جمپ لگانے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دفاعی نمائش کا دورہ، شریک ممالک کے وزراء، عسکری حکام اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا نے مختلف پیویلین اور سٹالز کا دورہ کیا، سیمینار سے بھی خطاب کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا مختلف سٹالز کا دورہ، ایئر چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پیویلین کا بھی دورہ کیا۔ آئیڈیاز میں میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریفنگ تقریب۔
چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی شرکت۔ شاپر 3 کی کچھ خصوصیات کہ یہ 35,000 فٹ تک اڑ سکتا ہے، 30 گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا ہے اور 2,500 اس کی رینج ہے۔ آئیڈیاز 2024 میں جدید ہتھیار، ہیوی مشین گن، سنائپرز، رائفل کی نمائش۔ پاکستان کے تیار کردہ جدید ترین بغیر پائلٹ کے ڈرون شاپر 3 میں مندوبین کی خصوصی دلچسپی۔ شاپر 3 اعلیٰ درجے کی دفاعی صلاحیتوں کا حامل ہے، 35,000 فٹ بلندی پر 24 گھنٹے سے زائد پرواز کر سکتا ہے۔ ڈی جی ایم پی نے ڈرون کو فضا میں یہ غیر فعال کرنے کا نظام بھی متعارف کرا دیا۔ کراچی میں نیٹی جیٹی پل پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق افراد میں بچہ بھی شامل، ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق ٹریلر کے اندر سے شراب کی بوتل برآمد ہوئی، لگتا ہے ٹریلر کا ڈرائیور نشے میں تھا۔ عینی شاہد نے بتایا، ہم 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 افراد سی ویو سے آ رہے تھے، ایک موٹر سائیکل دوسری سے ٹکرا کر گری، پیچھے سے آنے والے ٹریلر نے کچل دیا۔ ہم سب کزن ماڑی پور مچھر کالونی کے رہائشی ہیں۔ اور کنال انڈس ریور سے، سندھو سے نکالا جائے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور اپرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دریائے سندھ سے مزید کینالز نکالنے پر تحفظات کا اظہار۔ وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا سندھ بلوچستان کے تحفظات نہ سنے گئے تو منصوبہ متنازع ہو جائے گا۔ رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، جس کا معیشت پر منفی اثر پڑے گا۔ متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے۔ 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔